الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کھریدتے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور ان سے لے کر اس بہشتی کفن اور خوشبو میں اسے رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسی لپٹیں آنے لگتی ہیں کہ زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامہ اور کتاب کو علیین میں رکھو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہیں واپس کر دو، پھر ہم وہیں سے انہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پوچھیں گے، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس میں سے اس کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے، اور تا حد نظر اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان خوش کن باتوں پر خوب خوشی منا، یہی تیرا دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھے گا، تو کون ہے؟ تو جواب ملے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ آدمی کہے گا، اے اللہ، تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور خدام میں چلا جاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اس کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل۔ وہ اس کے تمام جسم اور اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کہ بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچتے ہیں، جس سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے فوراً اس سے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں
اور اس سے مردار کی سی بو آتی ہے۔ وہ لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور بدترین نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچتے ہیں، آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال سجین میں محفوظ کرو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے یاد تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا ٹپکا۔ حاصل یہ کہ اس روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرح مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب ایک دروازہ کھول دو جس سے جہنم کی گرمی اور لو اسے جلستی رہے گی، اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک آدمی تنہائی میں بدشکل، بدبودار اور برے لباس میں آئے گا اور کہے گا کہ ان حالات کی بشارت قبول کر جو تجھے ناگوار ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو یہ شخص پکارے گا اے رب قیامت قائم نہ کیجو، اے رب قیامت قائم نہ کیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جس کے پاس مشک و عنبر اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اور اس کی روح یوں نکال لیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں، اور یوں خطاب کرتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کی رحمت اور رضا کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر روح کو نکال کر اس مشک و عنبر میں رکھتے ہیں اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے مقام علیین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بال سے بنے ہوئے ٹاٹ اور ان میں کوئلے ہوتے ہیں، اس کی روح کو انتہائی سختی سے کھینچتے ہیں اور یوں کہا جاتا ہے اے خبیث روح اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو خود بھی ناخوش اور وہ بھی تجھ سے ناخوش۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ذلت و رسوائی کا مقام تیرا ٹھکانہ ہے۔ جب روح نکال لی جاتی ہے اس سے یوں آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے، پھر اس پر ٹاٹ لپیٹ کر سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس میں 70 ہاتھ تک وسعت ہو جاتی ہے اور اس پر پھولوں کی بکھیر کی جاتی ہے، ریشمی پردے ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کچھ قرآن پاک یاد ہو تو اس کا نور کافی ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی قبر میں سورج کی مثل روشنی کی جاتی ہے اور اس کی مثال اس دلہن کی سی ہوتی ہے جسے نیند سے وہی جگاتا ہے جو تمام اہل خانہ سے زیادہ اسے محبوب ہوتا ہے، اور یوں بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی، اور کافر پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہیں اور اس پر بختی اونٹ جیسے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا تمام گوشت نوچ لیتے ہیں اور ہڈیوں پر کچھ نہیں چھوڑتے۔
اور عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں جو کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں جن سے اس کو مارتے ہیں، نہ اس کی آواز سنتے ہیں کہ اس کا رحم کھائیں، اور نہ ہی اس کو دیکھ پاتے ہیں کچھ ترس کریں۔ اور صبح و شام اسے دوزخ کا وہ جو منظر دکھایا جاتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی 4 چیزیں ہیں نمازوں کی پابندی، صدقہ، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی کثرت، کیونکہ یہ چیزیں قبر کو منور اور وسیع کرتی ہیں۔ دوسری 4 چیزیں یہ ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیشاب سے بہت بچو کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے 4 چیزیں ناپسند ہیں: نماز میں فضول کام، قرات میں لغو حرکات اور شور، روزے میں گناہ اور بے حجابی کی باتیں، اور قبرستان میں ہنسنا۔ جناب محمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قبرستان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، کیا جانے ان میں کس قدر غمزدہ لوگ پڑے ہیں، اور بظاہر ان کی یکسانیت سے بھی دھوکہ نہ کھائیو، کچھ معلوم نہیں کہ ان میں کس قدر تفاوت ہے۔ سو عاقل کو چاہیے کہ قبر جانے سے پہلے اس کو بقصد یاد کیا کرے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کو بقصد یاد کرتا ہے اسے جنت کا ایک باغ پائے گا، اور جو اس سے غفلت میں رہتا ہے وہ اسے دوزخ کا ایک گڑھا دیکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، موت کا خیال رکھو، موت کا دھیان رکھو، جو کہ آ کے رہے گی، اگر اس کے سامنے کھڑے رہے تو پکڑ لے گی، اور بھاگو گے تو پا لے گی۔ اس کی آمد تمہاری پیشانی پر کندہ ہے، لہذا نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو اور جلدی کرو، بہت جلدی، کہ ایک اور چیز بھی تمہارے درپیش ہے جو کہ تمہاری تلاش میں سرگرم ہے، اور وہ قبر ہے۔ خبردار رہو کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور سنو کہ وہ ہر روز 3 بار یوں پکارتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، دہشت کا مقام ہوں، میں کیڑوں والی جگہ ہوں، ہوش کرو کہ اس سے آگے ایک اور دن بھی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے، ایسا دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے مدہوش ہو جائیں گے۔ وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا وَضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تجھ کو لوگ نشے کسی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ اور خبردار، اس دن کے آگے آگ ہے جس کی گرمی شدید ہے، جس کی گھبراہٹ بہت دور تک ہے، لوہے کی بیڑیاں وہاں کے زیور، لہو اور پیپ وہاں کا پانی ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ یہ سن کر مسلمان بہت روئے، پھر یہ بھی فرمایا کہ اس دن کے آگے جنت بھی ہے جس کا عرض آسمان و زمین کے فاصلے جتنا ہے، اور اسے متقی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مر جانے کے بعد مومن کو جب اٹھا کر لے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور جب لحد میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس سے یوں کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا پھرتا تھا تو مجھے بہت محبوب تھا، مگر آج تو اس سے بھی کہیں زیادہ پیارا ہے۔ مگر کافر کو جب لے کر چلتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے واپس لے چلو، اور جب لحد میں رکھا جاتا ہے تو زمین اسے یوں کہتی ہے کہ تو جب میری پیٹھ پر تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا، اور آج اس سے بھی کہیں زیادہ برا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پر ٹھہرے تو رونے لگے۔ عرض کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتی ہیں تو یوں نہیں روتے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات ہو گئی تو اس کے بعد بھی آسانی ہوگی، اگر اس سے ہی نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ ہم حج کے ارادے سے چلے تھے، ہمارا ایک اور ساتھی بھی تھا، ہم ایک سنگلاخ زمین میں پہنچے جہاں ایک قبیلہ آباد تھا، وہاں پر ہمارا وہ ساتھی فوت ہو گیا، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور قبر کھود کر لحد بنائی، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک سیاہ سانپ ہے جس نے پوری لحد کو بھر رکھا ہے۔ ہم نے دوسری جگہ قبر بنائی، وہاں بھی یہی دیکھا، تیسری جگہ قبر بنائی، وہاں بھی ایسا ہی دیکھا۔ بالآخر ہم یوں ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے جسے وہ کرتا رہا ہے، جاؤ اسے یوں ہی دفن کر دو، بخدا اگر تم ساری زمین بھی کھودو گے تو یہی منظر پاؤ گے، اور اس قصے کی خبر اس کی قوم کو بھی پہنچاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے جا کر اسے وہیں دفن کر دیا، سفر سے واپس ہوئے تو اس کا جو کوئی سامان ہمارے پاس تھا دینے کے لیے اس کے گھر گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا، کہنے لگی کہ گندم کی تجارت کرتا تھا، روزانہ حسب ضرورت گندم لیتا اور پھر اس میں اتنا ہی بھس اور مٹی وغیرہ ملا کر فروخت کر دیتا تھا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے معلوم ہوا کہ خیانت بھی عذاب قبر کا ایک سبب ہے، اور اس واقعے میں زندہ لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ وہ خیانت سے توبہ کریں اور بچیں۔ کہتی ہیں کہ زمین روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے، اس کی پہلی ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، کل میرے پیٹ میں آئے گا۔ دوسری ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر رنگا رنگ کے کھانے کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ تیسری ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں آ کر روئے گا۔ چوتھی ندا یہ ہے کہ ابن آدم تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، لیکن جلد ہی تو میرے پیٹ میں غم اٹھائے گا۔ پانچویں ندا یہ کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے عذاب ہوگا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک آدمی تھا، اس کی بہن بھی مدینہ طیبہ کی جانب میں رہتی تھی، وہ بیمار ہوئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری کے لیے وہاں جاتا تھا، پھر وہ فوت ہو گئی تو اس نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ دفن سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو یاد آیا کہ اپنی نقدی کی تھیلی قبر ہی میں بھول آیا ہے، ایک شخص کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا، قبر کھودی تو تھیلی مل گئی۔ یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا ذرا ادھر ہوئیں، لحد میں اپنی بہن کا حال میں دیکھ لوں۔ جو ہی لحد سے پتھر وغیرہ ہٹایا تو اسے آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا پایا، فوراً قبر کو بند کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ میری بہن کیسے عمل کرتی تھی۔ ماں بولی کہ وہ تو مر چکی ہے اور اب تو اس کے عمل کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے اصرار کیا تو ماں نے بتایا کہ تیری بہن نماز میں تاخیر کرتی تھی اور طہارت وغیرہ بھی اچھی طرح نہ کرتی تھی، رات کو سوتے وقت ہمسایوں کے دروازوں پر جا کر کان لگاتی اور ان کی باتیں سن کر چغلیاں کھاتی تھی، اور یہی باتیں اس کے عذاب قبر کا سبب بنی۔ سو جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اس سے لازم ہے کہ چغلی سے اور دیگر گناہوں سے پرہیز کرے تاکہ عذاب سے رہائی پائے اور منکر نکیر کے سوالات میں آسانی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نسبت کی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، اور یہ ثابت قدمی اور مضبوطی ایک مومن مخلص فرما بردار بندے کو 3 موقعوں پر حاصل ہوگی، ایک تو ملک الموت کو دیکھنے کے وقت، دوسرے منکر نکیر کے سوالات کے وقت، تیسرے قیامت کے روز حساب و کتاب کے وقت۔ پھر ملک الموت کو دیکھنے کے وقت ثابت قدمی 3 طرح سے ہوگی، کفر سے بچاؤ اور حفاظت، اور روح کے نکلنے تک تو توحید پر پکا رہنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو رحمت کی بشارت سناتے ہیں، جنت میں اپنا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی قبر میں ثابت قدمی بھی
تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے موافق درست بات کی تلقین فرماتے ہیں، جیسے وہ نکیرین کے جواب میں کہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے خوف، ہیبت، دہشت وغیرہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ جنت میں اپنے مکان کو دیکھتا ہے، جس سے خود اس کی قبر بھی جنت ہی کا ایک باغ بن جاتی ہے۔ اور حساب کتاب کے وقت ثابت قدمی بھی تین طرح کی ہے۔ ایک یہ کہ اس سے جو بھی سوال ہوگا اس کے جواب کی تلقین اسے ہوگی۔ دوسرے یہ کہ حساب میں آسانی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ اس کی معمولی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کر دی جائے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ ثابت قدمی 4 مواقع پر نصیب ہوگی: ایک موت کے وقت، دوسرے قبر میں تاکہ جواب بلا خوف دے سکے، تیسرے حساب کے وقت، چوتھے پل صراط کے موقع پر کہ تیز بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اہل علم کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سوال صرف روح ہوگا اور وہ اس وقت میت کے جسم میں صرف سینے تک کے حصے میں داخل ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ روح جسم اور کفن کے مابین ہوگی۔ اس قسم کا مضمون روایات میں بھی آتا ہے، اور اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ انسان قبر کے سوال کا اعتقاد رکھے اور اس کی کیفیت کو علم الہی کے سپرد کرے، وہاں جا کر مشاہدہ ہو ہی جائے گا۔ اگر کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات کا انکار کرتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کو عقل کے خلاف کہتا ہے، دوسرے یہ کہ عقلاً جائز مانے مگر نقل ثابت نہ مانے۔ سو اگر یہ کہے کہ یہ بات طریق عقل سے جائز نہیں، جس کے قول سے ثبوت بیکار اور معجزہ باطل قرار پاتا ہے، کیونکہ رسول انسان تھے اور طبیعت کے لحاظ سے دوسرے لوگوں کی طرح تھے۔ پھر انہوں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا اور اس پر وحی کا نزول ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنے اور عصا اژدہا بنا۔ یہ سب چیزیں طبیعت کے خلاف ہی ہیں، اور ان باتوں کا منکر یقیناً اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ عقلاً جائز ہے البتہ نقلی دلیل سے ثابت نہیں، تو ہم نے اتنی روایات ذکر کر دی ہیں جن پر سننے والے کو قناعت ہو سکتی ہے۔ کتاب اللہ میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ مفسرین کی جماعت کا کہنا ہے کہ آیت میں معیشتاً ضنکا تنگی کا جینا ہے سے مراد قبر کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک منقول ہے کہ مومن جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور قبر میں اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے دفن کرنے والے ساتھیوں کے لوٹنے والے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے: اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ثابت قدم رکھیں، ٹھنڈی آنکھوں سو جا۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد مبارک کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، ایک مصداق یہ بھی ہے، یعنی ان کو صحیح بات پر پکا رکھتے ہیں اور ظالموں کو بچلا دیتا ہے، یعنی کافروں کو صحیح بات کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور جب کافر یا منافق اپنی قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا: میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ کہیں گے: تو نے جانا ہی نہیں، اور گرز سے اس کو مارا جائے گا، جس کی آواز زمین و آسمان کے مابین جن اور انسان کے ماں سوا سب جاندار سنتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تیرا کیا حال ہوگا جبکہ قبر میں منکر اور نکیر 2 امتحان لینے والے تیرے پاس آئیں گے۔ سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے ہوں گے، ان کے نوکدار دانت زمین کو چھیدتے ہوں گے، لٹکتے ہوئے بال زمین پر لگتے ہوں گے، بجلی کی سخت کڑک جیسی ان کی آواز اور بجلی کی تیز چمک جیسی ان کی آنکھیں ہوں گی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرے پاس یہی عقل ہوگی جو آج موجود ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر تو اللہ تعالیٰ کی اذن اور توفیق سے ان کے لیے کفایت کر لوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً عمر کو توفیق مل گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ موت کے وقت ہر میت کی ایسی آواز ہوتی ہے جیسے انسان کے سوا ہر جاندار سنتا ہے، اور انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ پھر جب قبر کی طرف سے لے چلتے ہیں تو نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلد لے چلو، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے لیے کیا کیا بلائیاں ہیں، تو تم مجھے بہت جلد لے جاتے، اور اگر نیک نہ ہو تو کہتا کہ مجھے جلدی نہ لے جاؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم مجھے کن آفات کے لیے لے جا رہے ہو تو تم کبھی اتنی جلدی نہ کرتے۔ اور جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، اس کے سر کی طرف سے اس کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اس کی نماز کہتی ہے میری طرف سے تم نہیں جا سکتے۔ کتنی راتیں اس موقع سے بچنے کے لیے اس نے جاگ کر گزاری تھیں، اور پاؤں کی طرف سے آنے کا ارادہ کریں گے تو والدین سے اس نے سلوک آ رہے گا اور کہے گا اسی موقع سے بچنے کے لیے والدین کی خدمت میں چلتا پھرتا اور مشقت اٹھاتا رہا۔ وہ دائیں جانب سے آئیں گے تو اس کا صدقہ کہے گا کہ آپ ادھر سے نہیں آ سکتے، میرا عمل اس نے اسی موقع سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ بائیں طرف سے رخ کریں گے تو وہ روزہ کہے گا میری سمت سے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس نے روزے کی بھوک پیاس اسی موقع سے بچنے کے لیے برداشت کی تھی۔ پھر اسے یوں جگایا جائے گا جیسے سوتے کو جگاتے ہیں، اور اس سے صرف یہ سوال ہوگا کہ اس ذات کے بارے میں جو کچھ کہ وہ فرمایا کرتے تھے تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا کن کے متعلق کہتے ہو؟ کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتے کہیں گے تو زندہ رہا تو مومن تھا، اور موت بھی آئی تو بحالت ایمان۔ مراتب اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے انعامات و اکرامات جو بھی اسے منظور ہوں اس کے لیے عام کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق و حفاظت نصیب فرمائیں، اور گمراہ کن خواہشات اور غفلت سے محفوظ فرمائیں، اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عذاب قبر کے متعلق کچھ نہ جانتی تھی۔ ایک دن ایک یہودیہ عورت نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے دے دیا، تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ بات بھی یہود کی خرافات میں سے ہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے، لہذا ہر مسلمان کو لازم ہے کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، اور وہاں جانے سے پہلے اعمال صالحہ کے ذریعے اس کے لیے تیاری کرتا رہے، کیونکہ اس دنیا میں تو یہ کام آسان ہے، مگر وہاں پہنچ کر یہ تمنا کرے گا کہ اس ایک نیکی کرنے کی اجازت مل جائے تو اجازت نہ ملے گی، تو حسرت اور ندامت اٹھائے گا۔ سو عاقل کو چاہیے کہ مرنے والوں کے حالات میں غور و فکر کیا کرے کہ مردے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش انہیں 2 رکعت نماز کی مہلت ملے، یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی ہی اجازت مل جائے، یا انہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی ہی فرصت مل جائے، مگر یہ گنجائش کہاں۔ اس پر وہ زندہ لوگوں پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے اپنے اوقات کو غفلت اور بیہودگی میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنے اوقات عزیز کو ضائع نہ کر، یہ تیرا راس المال ہے، اور جب تک راس المال تیرے پاس ہے تو اس سے نفع کما سکتا ہے، کیونکہ آج آخرت والا مال بڑا سستا ہے، لہذا سستے باؤ میں اس آخرت والے مال کو خوب جمع کرے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ یہی مال بہت گراں قدر و قیمتی ہو جائے گا، اور اس وقت یہ آج کا جمع کیا ہوا مال کام آئے گا، اور اگر اس دن اس مال کو تلاش کرنے نکلے گا تو ڈھونڈے بھی نہ پا سکے گا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں ضرورت اور احتیاج کی اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ان ندامت ماروں میں سے نہ بنائیں جو واپس لوٹنے کی درخواست کریں گے، اور ان کی کوئی نہ سنے گا،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ موت کی تلخیوں اور قبر کی سختیوں کو ہمارے لیے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے آسان فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ بے شک وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ بدی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کی کرنے کی توفیق اسی کی عنایت و توفیق سے ہے، جو کہ بلند بالا اور عظیم و برتر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔